الحج اس دن 9 ذی الحجہ کو عرفات میں پہنچنے کا نام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے آسانی. پھر نبی علیہ السلام نے وہاں خطبہ جب دیا تھا اس کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں تو خوب بات کی. سود کے حرام ہونے کو بھی بیان فرمایا اور مسلمان کی آبرو ریزی کے بارے میں تو بہت ہی کہا کہ کسی کی عزت اور آبرو کی، مال کی، ہر ایک کو کہا کہ ایک دوسرے کے لیے اس کا احترام کرنا ضروری اور یہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، ان کا خیال کرنا ضروری. اور نبی علیہ السلام امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ میرے محبوب دعائیں قبول کر لی، سب گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن حقوق العباد والے کو، امت کے ظالم کے علاوہ سب کو معاف کر دیا. تو عرفات کے میدان میں آقا کی دعاؤں سے باقی سارے گناہ معاف ہو گئے حقوق العباد کے علاوہ. اب وہ کون سے گناہ ہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، قضا باقی ہے. اب قضا تو ادا کرنی ہے کیونکہ وہ قرض ہے، لیکن جو تاخیر کا گناہ تھا نا قضا کرنے کا، وہ معاف ہو گیا. اس کی مثال ایسے آپ نے کسی سے کہا بھی مجھے 1 لاکھ روپے ادھار دے دو، 1 مہینے بعد واپس ہوں. اب جناب سال گزر گیا واپس نہیں دیے تو وہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لاکھ تو اس نے لینا ہی لینا ہے، لیکن ناراضگی اور غصہ الگ ہوگا کہ ٹائم پہ کیوں نہ دی. اب جب کوئی جائے گا تو لاکھ بھی دے گا، سوری بھی کرے گا، دونوں کام کرنے پڑیں گے. تو فرمایا کہ دیکھو تاخیر کا جو گناہ ہے وہ ہم نے یہاں معاف کر دیا، لیکن وہ جو لاکھ واپس دینا ہے، یعنی نمازیں جو پڑھنی ہے وہ پڑھو. تو قضا نمازیں ادا کرنی پڑیں گی، وہ معاف نہیں ہوں گی، وہ ادا کرنے سے ہی ہوں گی. اور دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا وہ بھی معافی ہوں گے، وہ بھی ادا کرنے پڑیں گے. اب نبی علیہ السلام جب غروب ہو گیا تو آپ وہاں سے مزدلفہ کی طرف چلے. جب مزدلفہ چلے ہیں تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی اونٹنی کے اوپر بیٹھ گئے. مزدلفہ کے قریب جب پہنچے ہیں تو نبی علیہ السلام اونٹنی سے اترے اور آپ نے وہاں پہ پیشاب کیا اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے آپ کو وضو کروایا. جیسے ہی وضو کروانے لگے تو وضو کروا کے اسامہ بن زید نے عرض کیا اللہ کے نبی نماز مغرب ابھی تک نہیں پڑھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے چلو. اس کے بعد نبی علیہ السلام مزدلفہ پہنچا. عرفات سے کب نکلے تھے؟ غروب کے بعد، مغرب نہیں پڑھی. راستے میں کسی نے کہا کہ یہ نماز، فرمایا آگے چلو. مزدلفہ پہنچے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد نیا وضو کیا، اس کے بعد مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھی. اس دن مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنا سنت ہے. اگر کوئی مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز حاجی پڑھ لے گا تو وہ سنت کے خلاف کام کرنے والا ہوگا. اور اگر کوئی آدمی ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے عرفات سے نکلے اور سیدھا 5 منٹ بعد مزدلفہ اتر جائے، 7 منٹ بعد، اب وہ مغرب نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ عشاء کا ٹائم داخل نہ ہو جائے. اس دن مغرب کی نماز عشاء کے وقت داخل ہونے کے بعد. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، ہماری کوئی بات نہیں. جیسے اللہ چاہیں گے ویسے ہم نے کرنا ہے، یہی قبولیت کی بات ہے. تو جو حکم وہ سر جھکاتے چلے جائیں، کوئی لاجک کی بات نہیں ہے، بس حکم کے پیچھے ہم نے چلنا ہے. اب نبی علیہ السلام جب مزدلفہ پہنچے تو رات کا وقت تھا، دونوں نمازیں ادا کی. تو بوڑھے لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو آگے روانہ کر دیا مینا کی طرف کہ صبح رش بھی زیادہ ہوگا اور یہ سفر ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے کر لیں. تو ان کی آرام کے تحت آگے بھجوا دیا. تو یہاں سے پھر وہی سبق ملا کہ اپنے ساتھیوں کی حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے. کمزور ساتھی ہیں تو ان کی رعایت رکھنی ہے، سب کے اوپر ایک حکم نہیں لگانا. اگر ہم 5 گھنٹے مراقبہ کر سکتے ہیں تو سارے 5 گھنٹے کریں، نہیں، ہر آدمی اپنے حساب سے. اور بڑوں کو خیال کرنے کی ضرورت ہے بھی، جو کمزور ہیں ان کا خیال رکھا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا، عرفات کے میدان میں 1-2 باتیں اور ہوئیں کہ نبی علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تو اس کے اندر اس طرح کے الفاظ استعمال فرمائے کہ آج کے بعد میں اور تم یہاں اکٹھے نہیں ہوں گے. جدائی کے اشارے دیے، جدائی کے اشارے ملے صحابہ کو کہ جدا ہونے سے پہلے ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا جائے، اشارے دیے. اور وہاں ایک اور عجیب بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دیں. تو ایک علمی نقطہ یہاں سے ملا، جتنے بھی حدیث کے راوی ہیں،
جتنے بھی حدیث کے روات ہیں ان کے اوپر جرح اور تعدیل کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، ان کے اوپر تنقید اور کلام کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کی اس قول کی وجہ سے کہ آپ نے صحابہ کو اپنی بات پہنچانے کا، روایت کرنے کا منصب از خود عطا فرما دیا، تو تمام محدثین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جب روایت کرتے کرتے صحابی کا نام آ گیا، اب صحابی کے اوپر کوئی جرح، تنقید، کوئی آواز نہیں اٹھائی جا سکتی۔ کلہم عدول، جتنے ہیں سارے کے سارے ثقہ اور حق ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود صحابہ کو یہ منصب عطا فرمایا۔ اب کسی امتی کی مجال نہیں ہو سکتی کسی صحابی کے قول کو، کسی صحابی کی بات کو کہ جو انہوں نے روایت کی چیلنج کر سکے، اپنے کسی پیمانے میں تول سکے۔ ہمارے سارے پیمانے نیچے ہیں، صحابہ کو تو عظمت نبی علیہ السلام کے اس قول سے ظاہر ہو گئی کہ خود روایت کا منصب ظاہر ان کو عطا فرمایا۔ ہم مزدلفہ کی طرف جب کوچ کر رہے تھے تو ایک کام اور پیش آیا کہ لوگ جوش میں تھے، شوق تھا، حج کیا تھا تازہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور اتنی جو ہے نا وہ باتیں سنی تھیں اور مغفرت کے اعلانات، تو بڑے شوق میں تھے۔ اور یہاں تک کہ خود نبی علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ بڑے جوش اور جذبے سے دوڑ رہی تھی۔ جب وہ دوڑتی تو نبی علیہ السلام اس کی باغوں کو کھینچتے، اتنا کھینچتے کہ اس کا سر کجاوے سے آ کے لگنے لگتا، اور جب چڑھائی آ جاتی تو نبی علیہ السلام اس کی باغ کو ڈھیلا کر دیتے کہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اسے چھوڑ دیتے، جب وہ دوڑنے لگتی تو پھر کھینچ لیا کرتے۔ سب کے اندر ایک جوش، ایک جذبہ تھا، اور صحابہ بھی جو ہے نا بڑے جوش کے ساتھ مزدلفہ جا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں ایک بات فرمائی، علیکم السکینہ، تمہارے اوپر سکینہ یعنی اطمینان لازم ہے، سہولت کے ساتھ۔ تو یہاں سے سبق ملا ان لوگوں کو جو اوور سپیڈ ڈرائیو کرتے ہیں اور ون ویلنگ کرتے ہیں کہ سفر میں اوور سپیڈ بھی ٹھیک نہیں، ون ویلنگ بھی ٹھیک نہیں، سب کا خیال رکھتے ہوئے سکینہ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلنا یہ مومن کی شان ہوا کرتی ہے۔ اور اگر کوئی ون ویلنگ کرتا ہوا گر گیا اور مر گیا، خودکشی کے گناہ میں جائے گا، وہ حادثے میں نہیں گنا جائے گا کہ کہاں بھی اس نے ایسا کیا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام مزدلفہ آئے، قیام فرمایا، عورتوں کو آگے بھیج دیا اور رات کا قیام فرمایا۔ وقوف مزدلفہ کا جو وقت ہے وہ فجر کے بعد طلوع تک ہے، طلوع سے پہلے تک۔ تو نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز فوراً پہلے ٹائم پہ پڑھی اذان کے بعد، اور پھر وقوف فرمایا، دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد نبی علیہ السلام بڑے مسکرائے، خوش۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی بڑے خوش مسکرائے ہیں، خیر ہے، خوشی کی کوئی بات؟ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ عرفات میں میں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا تھا میں ظالم کو معاف نہیں کروں گا، حقوق العباد ان کو دینے پڑیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام دعا مانگتے رہے، اللہ تو قادر ہے نا، تو مظلوم کو بدلہ خود دے دے اور ظالم کو معاف کر دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تو میری امت کے ظالم کو بھی معاف فرما دے، مظلوم کو خود دے دے کہ وہ راضی ہو جائے۔ اللہ ظالم جو بھی ہے تو میرا امت ہی نا۔ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہوتی؟ اللہ جیسا بھی ہے لیکن ہے تو میرا امتی نا، اللہ آپ ظالم کو بھی معاف کر دیجئے، مظلوم کو اپنے پاس سے خزانوں سے عطا فرما دیجئے، آپ کے خزانے بے حساب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے وہ دعا جو عرفات میں میری قبول نہیں کی تھی، مزدلفہ میں وہ بھی قبول کر لی، امت کے ظالم کے لیے بھی میری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک واقعہ اور بھی پیش آیا کہ جب مزدلفہ سے جب مینا جا رہے تھے تو اب حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ردیف بنے اور اونٹنی کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اسامہ بن زید جو پہلے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہیں اونٹنی کی مہار پکڑ لی۔ اتنے میں ایک عورت نوجوان آئی اور نبی علیہ السلام سے وہ مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی۔ اب پیچھے جو فضل بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی نوجوان تھے، وہ قدرتاً اس عورت کو دیکھنے لگ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو یوں نہیں کہا کہ نہ دیکھو، بلکہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے مبارک ہاتھ اور ان کے سر کو یوں مختلف رخ پہ پھیر دیا کہ نگاہ نہ پڑے۔ یہاں علماء نے لکھا کہ ایسا کیوں کیا؟
اب منع بھی کر سکتے تھے. فرمایا کہ اگر زبان سے منع کرتے تو گواہیاں پڑتی ان کے اس بدنظری کے اوپر، تو سر کو ٹرن کر دیا حکمت کے ساتھ کہ قیامت کے دن گواہی نہ پڑے. اور یہاں سے ایک بات اور ملتی ہے کہ جو بھی نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، ان کو کیا چاہیے کہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ کام کریں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز سے بات کریں. جب نیکی کی دعوت اچھے انداز سے دی جائے گی، گناہوں سے اچھے انداز سے روکا جائے گا، تو خود بخود عمل کی توفیق اگلے کے دل میں پیدا ہوگی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نیگیٹو وے یوز کرتے ہیں دوسرے کی اصلاح کا، وہ اصلاح کے بجائے مزید خرابی کے ذریعہ بن جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے خوبصورت انداز سے ان کو بتایا، سمجھایا کہ بھئی یہ عمل ٹھیک نہیں. اور خاتون نے مسئلہ کیا پوچھنا تھا؟ اب یہ بھی سیکھنے والی بات ہے. یہ جو نبی علیہ السلام کے واقعات آتے ہیں نا، صحابہ کے واقعات آتے ہیں، ان میں ہمارے لیے صرف خوشی کی یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں کا واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی لیسن بھی ہوتا ہے، عمل کرنے کے لیے کوئی چیز بھی ہوتی ہے. انہوں نے پوچھا ان خاتون نے، کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ تو نبی علیہ السلام جواب دے سکتے تھے کہ ہاں کر سکتی ہو، لیکن آپ نے بات کو بہت زیادہ سمجھانے کے لیے کہ اندر اتر جائے کاؤنٹر کوسچن کیا کہ بتاؤ اگر تمہارے باپ کے اوپر قرض ہوتا اور تمہارے پاس ادا کرنے کے لیے مال ہوتا تو تم قرض ادا کرتی کہ نہیں کرتی؟ جی بالکل کرتی. فرمایا اس طرح یہ بھی کرو. تو بات بہت زیادہ اچھے انداز سے سمجھ آ گئی. صرف ہاں فرما دیتے تو حکم تو وہی ہوتا کہ ٹھیک ہے حج بدل ہو سکتا ہے، لیکن اتنی گہرائی تک بات سمجھ میں نہ آتی. تو جن سے سوال پوچھے جاتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ بات کو اچھے انداز سے دوسرے کو سمجھا دیں. نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے یہ. جب یہ لوگ یہاں سے مزدلفہ سے منی کی طرف جا رہے تھے تو درمیان میں ایک وادی آئی، وادی محصر. نبی علیہ السلام وہاں سے تیزی سے چلے اور سب کو کہا کہ یہ عذاب کی جگہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا. تو معلوم ہوا کہ عذاب والی جگہ پہ انسان کو تیزی سے چلنا چاہیے. اس کے بعد نبی علیہ السلام مینا پہنچے. یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے.